الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظركم كيف تعملون او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے کچھ دیر بیٹھ کر کچھ باتوں کا آپس میں مذاکرہ کرنے کا موقع عنایت نصیب کرنا۔ یہ موقع بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتے ہیں اور یہ موقع اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف موقع ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ایک نسبت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے چنیدہ یعنی اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اگر نسبت ہمارے پاس نہ ہو تو پھر انسان چاہے جو ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں، یا چیز چاہے جیسی ہو، چاہے جتنی زیادہ فائدہ مند ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس بات کا اندازہ ہم شروع زندگی سے اگر لیں تب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور آج کل کے ترقی یافتہ دور میں اگر سمجھنا چاہیں تو بات اور زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاغذ ہے، اگر وہ کاغذ خالی ہے تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اسی کاغذ میں کوئی نسبت جڑ جائے، مثال کے طور پر میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اس کاغذ میں آپ کی جائیداد کا بیانامہ ہو یا آپ کی ملکیت کا ثبوت بتایا جا رہا ہو، تو وہی کاغذ کا ٹکڑا جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی وہ لاکھوں کروڑوں کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کاغذ ہے، اس میں کچھ ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی اہمیت نہیں، لیکن اگر اسی کاغذ کے ٹکڑے میں قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کاغذ کے ٹکڑے کی عظمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کاغذ میں صرف لکیریں لگی ہوئی ہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر اس میں حدیث پاک کا کوئی ٹکڑا ہو، کوئی حصہ ہو تو اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلیے آج کل کی دنیا میں ہم لے لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی یا روزمرہ استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ اگر استعمال میں آتی ہیں یا ہمارے گھروں میں لائی جاتی ہیں تو وہاں بھی نسبت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں فریج آ رہی ہے، واشنگ مشین آ رہی ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آخر کمپنی کیا ہے، ایل جی کی ہے، گودریج کی ہے، کسی اور کمپنی کی ہے،
یا لوکل کمپنی کی ہے. یہ کمپنیاں دراصل نسبت کو بتلاتی ہیں کہ جو چیز آپ کے گھروں میں آ رہی ہے وہ ایک بڑی کمپنی سے منسوب ہے، لہذا اس چیز میں کوالٹی اور اس میں مضبوطی اور صفائی جو ہوگی اس کی گارنٹی ہوگی. موبائل کا اگر استعمال ہو اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، نسبت ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کون سی کمپنی سے اس کی نسبت ہے. تو میرے محترم بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اس طریقے کی مجلسیں ہوتی ہیں، مجلسیں تو ویسے ہر وقت ہوتی رہتی ہیں. 4 لوگ بیٹھ جائیں اسی کا نام مجلس ہے. ایک آدمی بیٹھ جائے اس کو ہی مجلس کہتے ہیں. 2 لوگوں کی محفل کو مجلس کہتے ہیں. لیکن وہ مجلس جس کی اللہ رب العزت گارنٹی لے اور اس مجلس پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور اس مجلس پر اللہ رب العزت مغفرت کا وعدہ فرمائے، ایسی نسبتیں ہر جگہ پہ نہیں پائی جاتی. وہ مجلس جس میں اللہ رب العزت کی باتیں ہو رہی ہوں، جس میں اللہ کے رسول کے کلام کا تذکرہ ہو رہا ہو اور جس میں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو فرشتے یہ بتلاتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں محلے کے فلاں مسجد میں کچھ بندے آپ کے کلام کو سننے کے لیے، آپ کی باتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان بندوں پر رحمت فرمائی اور ان بندوں کو میں نے معاف کر دیا اور ان بندوں کی مغفرت فرمائی اور ان بندوں کے لیے اس پوری دنیا میں نے محبت ڈال دی. لہذا تم بھی ان بندوں سے محبت کرنے لگو. اس کے نتیجے میں تمام اس دنیا میں رہنے والے ان بندوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ ایک واحد چیز ہے جو نسبت اللہ رب العزت جوڑ دیتے ہیں اور اسی نسبت کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے محترم بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بہتر، اس بات سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے کہ کسی نے اللہ رب العزت کی طرف کسی کو دعوت دیا ہو. یعنی اس دعوت سے بڑھ کر کوئی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی. سوالیہ انداز میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں جو دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دعوت الی اللہ کے وعدے کی جو بات کہی ہے اس جماعت سے ہم سب کو منسوب فرمایا ہے، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آنے والے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی یقینی ہے کہ دین اسلام قیامت تک اور قیامت کے بعد جس پر احکام جاری ہوں گے یہی وہ مذہب ہے جس کا نام دین اسلام ہے. مطلب یہ ہے کہ دین اسلام باقی رہنے والا ہے. تو اس دین کی دعوت، اس دین کی نشر و اشاعت، اس دین کی تبلیغ، یہ کام ذمہ داری ہوگی ہر اس شخص کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. اللہ کے نبی کا آنا اور اللہ کے نبی کا اس دنیا سے رخصت ہونا اور ان کے بعد کسی اور نبی کا اس دنیا میں نہ بھیجا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے
اب اس کام کو آگے بڑھانے والے جو لوگ ہوں گے وہ اسی امت میں سے چنیدہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کے پیغامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی دعوت کو، اللہ کے نام کی دعوت کو اور اللہ کے اس دین کو ہم پوری امت تک پہنچائیں گے، اور یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اس ذمہ داری کے لیے ہر حال میں تیار رہنا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا گو رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں قوت عطا فرمائے، ہمیں اس عمل میں حد درجے اخلاص عطا فرمائے، پختگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی عمل مقبول ہے جو تھوڑا ہو، مستقل ہو اور پائیدار ہو۔ تھوڑا ہی ہو لیکن ہمیشہ ہونے والا ہو اور اس کے اوپر جمے رہنا ہے۔ اگر کام تو ہم نے ڈھیروں کر ڈالا، تھوک میں ہم نے کام کر دیا، ہول سیل میں کام کر دیا، 1 مہینہ ہم نے کام کر دیا اور 11 مہینے ہم بیٹھے رہے، یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ عمل وہ ہونا چاہیے جو تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل ہو، ہمیشہ چلتے رہنے والا ہو۔ اس چیز کی ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا ہے، اور یہ کوشش ہمارے دلوں میں رہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنے دلوں میں بسائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دعوت دیتا ہے، جو اللہ کے کلام کی دعوت دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی بات یا گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا ہمیں اس کا حصہ بنے رہنا ہے۔ جو دوسری بات ہمیں یہاں پر ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مختلف انداز سے مزین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج و چاند بنائے، ستارے بنائے۔ اس دنیا میں پائے جانے والی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے وہ اس دنیا کو مزین، ڈیکوریٹ اور اٹریکشن، جس میں ایک انسان کے اندر کھچاؤ جو پیدا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چیزوں میں ڈال دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، اور اس انسان میں بھی اور اس دنیا کی پائی جانے والی تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے اس کے ٹکر کو بھی بنایا ہے، یعنی اس کا مخالف بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر گورا بنایا ہے تو کالا بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر اونچا بنایا ہے تو نیچا بھی بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں اگر پیدا کی ہے تو اس کا مخالف بھی پیدا کیا ہے۔ اگر اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہے، اگر اندھیرا ہے تو اجالا بھی موجود ہے۔ یہ ٹکر اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے، جو مخالفت اللہ رب العزت نے تمام چیزوں میں رکھی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو اس دنیا کو مزین کیا ہے یہ اس مقصد سے نہیں کیا کہ تم صرف اس دنیا کے مخالفت، ٹکر اور رنگ برنگی چیزوں میں الجھ کر رہ جاؤ۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے یہ نظام کہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہے، یہ اندازہ ہوتا رہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے جو اس دنیا کو پر تصرف کر رہا ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اسی دنیا کے نظام کو چلانے والا جس نے اس دنیا میں لچک پیدا کی ہے، سحر کن پیدا کیا ہے، لوگوں میں اٹریکشن ڈالا ہے، اللہ رب العزت اس دنیا سے چاہتے کیا ہے؟ یہ جو اس دنیا میں چمک دمک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جگہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں
کہ تم میں کون سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے، تم میں کون اچھے سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ میں نے ایک حدیث کی تلاوت فرمائی تھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ جو دنیا ہے میٹھی ہے، بہت زیادہ میٹھی ہے، ہری بھری ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجیں گے، یعنی اس دنیا میں اللہ رب العزت یکے بعد دیگر انسانوں کو بھیجتے رہیں گے۔ آج آپ ہیں، کل آپ کی نسل ہے، پرسوں اس نسل کی نسل ہے، یعنی لوگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سلسلے سے ہمیں کیا ہوگا؟ کیوں یہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو خلافت دیتے رہیں گے، ایک کے بعد دیگر لوگ آتے رہیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، پرکھیں گے، تمہاری آزمائش اور امتحان لیں گے کہ تم کس طریقے سے عمل کرتے ہو۔ آیا اس دنیا کے ہرے بھرے پن کو، اس دنیا کی عیاشی کو، اس دنیا کے مزاج کو، اس دنیا میں پائی جانے والی سہولتوں سے تم اس قدر متاثر ہو جاتے ہو کہ تمہارے سے نماز کا وقت نہیں ہے، تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کا موقع نہیں ہے، تمہیں دو بات اللہ رب العزت کے حق میں کہنے یا سننے کی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے دو پیسہ نہیں ہے، دو لمحے نہیں ہے۔ کیا تم اپنی زندگیوں کو صرف اس دنیا کے ہرے بھرے پن میں ختم کرنا چاہتے ہو، یا اس دنیا کو تم اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو؟ اگر اس دنیا کو ہم اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تب تو یہ دنیا ہمارے لیے کامیابی کا، کامرانی کا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا کو ہم صرف اس معنی کر استعمال کرتے ہیں کہ یہ صرف مال کمانے کا، مال ہڑپنے کا ایک ذریعہ ہے، اور صبح اٹھے، منہ دھویا، اور صبح سے فون آنا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ مال ہے، وہ مال ہے، یہ گاڑی پھنس گئی، وہ گاڑی آ گئی ہے، لگ گئی ہے، اتنا پیسہ آیا، اور شام کو جو ہے کھا پی کے پڑ گئے، یہی اگر ہماری زندگی ہوئی تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آزمائش ہونی تھی، وہ آزمائش تو غیر محسوس طریقے سے ہو گئی، لیکن ہم اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کے اس بتائے ہوئے وعدے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس ذمہ داری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی ہوئی اس راہ پر چلتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنیں۔ تیسری اور آخری جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا، جس کا آخر میں ہم ان تینوں باتوں کو جوڑ کر بتلائیں گے، وہ آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں، یعنی جب ہم اس نسبت سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں صرف اس بات کی کوشش نہیں کرنی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ صرف یہ کامیابی اور اچھے کام، نماز ہو، روزہ ہو، عبادت ہو، یا اس دنیا میں پائے جانے والے جو بھی اعمال صالحہ ہوں، اس کے کرنے والے صرف ہم ہی ہوں۔ اگر یہ ہم سوچ لیتے ہیں تو یہ ہماری انتہائی درجے کی غلط فہمی ہوگی، کیونکہ دین کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں تو دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم کریں۔ اگر ہم کو کوئی کام برا لگتا ہے تو ہم دوسروں کو بھی اس برائی سے روکیں۔ یہ ہماری تیسری بات ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ قرآن پاک صاف طور پر فرماتا ہے کہ لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟
اس کی وضاحت یہ ہے کہ بھائیوں، ہم آج اس مجلس کا حصہ ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، لیکن اس سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں خوش فہمی میں ڈال کر ہمیں اسی جیسا بنا دے جیسے شیطان نے گدھے پر بٹھایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو جنت لے جا رہے ہیں۔ تو وہ صاحب جو ہے گدھے پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ ہاں بھئی یہ تو براق ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی کو براق جنت میں لے گیا تھا، زمین پر ایک پاؤں اور آسمان پر دوسرا پاؤں، اور وہ بس پہنچ گئے جنت میں۔ تو وہ گدھے پر بٹھا دیا شیطان نے اور لے گیا اور کہا بھائی جنت پہنچ گئی؟ کہا ابھی نہیں پہنچی، بس بالکل قریب ہے، بالکل بس پہنچنے ہی والے ہیں آپ جنت میں۔ حتیٰ کہ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا تالاب تھا، گندا نالا، وہاں پر لے جا کے لات مار دیا کہ یہی آپ کی جنت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے ایک اندھے پن سے اچھے کام نہیں کرنے ہیں۔ اگر ہم اندھے پن سے کریں گے تو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوگا۔ شیطان کے حربے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں مضبوط ہو جائیں۔ ہمیں اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ اگر آج ہم ایک ساتھی کو مسجد کی طرف لے کر آئے ہیں تو کل ہم 2 ساتھی کو لائیں گے، پرسوں ہم 4 کو لائیں گے، اس کے بعد ہم 6 کو لائیں گے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ اگر بڑھتا رہے تو پھر شیطان کے حربے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک ٹارگٹ کو لے کے بیٹھ جائیں گے تب جا کر شیطان کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر اس دنیا میں عذاب آیا یا اللہ کی پکڑ ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے گرفت کیا تو برے لوگوں کو کی تو پکڑ ہوگی ہی، کیونکہ برے غلط کام کرتے تھے، زنا کرتے تھے، بچیوں کو جو ہے درگور کرتے تھے، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ان تمام وجوہات سے برے لوگوں کو تو مارا جائے گا ہی، لیکن یاد رکھنا اس میں اچھوں کی بھی پٹائی ہوگی۔ جو اچھے تھے نا، جو نیک کام کرتے تھے، بہت نمازی اور روزہ رکھنے والے اور ہر وقت جو ہے ذکر و اذکار میں بیٹھے رہنے والے، یہ لوگ جو ہوں گے ان کی بھی خوب پٹائی ہوگی، اللہ کے یہاں ان سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت عائشہ ایک بہت بڑی عالمہ ہیں اور بہت ہی تیز خاتون ہیں، جن کے اوپر اسلام کا تقریباً آدھا حصہ، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ آدھے سے زیادہ حصہ موقوف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندرون خانہ زندگی تھی اس کا سارا دار و مدار حضرت عائشہ کے اوپر ہے، ازواج مطہرات کے اوپر ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک دم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، بروں کو تو بروں کے اعمال کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اچھوں کو کیوں مارا جائے گا؟ قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، برے تو اپنے اعمال کی وجہ سے مارے گئے اور اچھوں کی پٹائی اس لیے ہوئی کہ وہ بروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ آج ہمارے جو اعمال ہیں وہ اسی طریقے کے ہیں کہ ہم اچھے کام تو الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم جماعتوں میں بھی نکلتے ہیں، ہم تلاوت میں بھی رہتے ہیں، ذکر و اذکار کی مجلسیں بھی ہم کرتے ہیں، ہم اپنے تمام اوقات کو مساجد اور مدارس میں بھی استعمال کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پڑوسی ہمارا سو رہا ہوتا ہے، ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ فجر کی نماز میں اس کو بھی اٹھا کر لے چلیں۔ ہماری دکان کا جو پڑوسی ہے وہ بھی مسلم ہے، اس کا بھی نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، وہ کسی اور کام میں مشغول ہے، ہم نے کبھی اس کی تبلیغ نہیں کی کہ بھائی آپ بھی نماز میں چلیے، 5 منٹ اگر آپ مسجد میں دے دیں گے تو بھلا ہو جائے گا آپ کا۔ یہ بات ہم نے کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی،
جس کے نتیجے میں ایک حدیث ہے، اس کو ہم سب سن لیں اور انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کام کا جو شخص ذریعہ بنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا اس کام کا کرنے والا ہے، اور جو شخص کرنے والا ہے اصل اس کے ثواب سے کوئی چیز لی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر کسی ایک شخص نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ نماز پڑھا کریے، اب وہ شخص نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز پڑھنے لگا تو نماز پڑھنے والا جو ہے اس کو جو ثواب مل رہا ہے نماز کا ثواب، وہ ثواب نماز پڑھنے والے کو بھی ملے گا اور جس نے اس کی تبلیغ کی ہے اس کو بھی برابر مل رہا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حصے سے لے کر نہیں دیا جا رہا، الگ الگ ایک حصہ دیا جا رہا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کا کوئی حصہ دیتا ہے تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ سبب بنتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ میں اس بات کو عادی بنا لیں اپنے آپ کو کہ ہم کسی بھلائی کا ذریعہ بنیں اور برابر طریقے سے ہم لوگوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو ہم اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں تو ہمارے اعمال میں تو اضافہ ہوتا ہی رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اچھے کام کے سبب بھی بنتے رہیں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، اگر یہی طریقہ چلتا رہا تو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئی تو یہ بات یاد رکھیں، اسلام کا دین شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کوئی شخص کام واحد طریقے سے کرتا رہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جو بھی کام ہے وہ سب کا مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اسلام میں اگر آپ جو بھی کام کریں نیتوں پر ہے۔ اگر آپ یہاں سے وہاں اٹھ کر بھی جاتے ہیں تو نیت کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، مومن کا کھانا بھی عبادت ہے، مومن کا گھومنا ٹہلنا، سفر کرنا، پانی پینا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیت وہاں پر ہو جائے، جو نیت ہونی چاہیے، جو نیت اسلام چاہتا ہے، تو وہی چیز ثواب بن جائے گی۔ اگر یہ نیت ہو کہ میں آج رات میں سو رہا ہوں اور اس سے میرے جسم کو بشاشت ملے گی، طاقت اور قوت ملے گی، اور میں فجر کی نماز پوری حوصلے کے ساتھ پورے تمام اراکین کو ادا کرتے ہوئے ایک اچھے انداز میں ادا کروں گا، تو یہی چیز جو ہے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر اسی میں ہم دعائیں شامل کر لیتے ہیں تو وہی چیز ہمارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کھانے میں اگر دعا ہم پڑھ لیں تو وہی کھانا ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ غرض یہ کہ نیت ہو۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ سجدہ تو ہم بھی کرتے ہیں، جو سجدہ ہے یا رکوع ہے، رکوع اور سجدہ ایک مسلم بھی کرتا ہے، رکوع اور سجدہ ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ آپ جائیں گنگا کے کنارے، آپ جائیں کسی مندر میں دیکھیں، وہاں پر غیر مسلم بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یا ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی؟ دیکھیے جا کر، اس دنیا کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سیروا فی الارض، اس دنیا میں چلو اور دیکھو کہ یہ جو مجرمین ہیں، ظالمین ہیں، کافرین ہیں، ان کے ساتھ کیا اعمال ہوئے۔ تو دیکھیے جا کر، پڑھیے اور سمجھیے کہ جو رکوع اور سجدے ہیں یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمان کرے تو ثواب ملتا ہے، مسلمان کرے تو وہ اللہ رب العزت سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر غیر مسلم سجدہ کرے یا رکوع کرے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ مسلم تو صرف میرے خیال سے 10 20 25 سیکنڈ ہی رکوع کرتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں تو آدھا گھنٹے کا رکوع ہے،
ایک ایک دن کا رکوع ہے، اگر انہوں نے نیت کر لیا کہ ہمیں رکوع میں ہی رہنا ہے تو وہ پورا پورا دن رکوع میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کے اس رکوع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سجدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ادھر مسلمان کر لے تو اس سجدے کی کیا اہمیت، وہ جو ہے زمین سے لے کر عرش تک پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہم اپنے اس ماتھے کو ٹیک رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت سے رضامندی کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم اپنے جو اعمال، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، خواہ وہ مسجدوں سے جڑنے کا ہو، جماعتوں میں نکلنے کا ہو، یا اپنے وقت کو دین کے لیے لگانے کا ہو، یا کسی بھی طریقے سے قربانی ہو، ان تمام اعمال میں ہمیں نیت کرنا ہے۔ اور اس یہ نیت بڑی آسان چیز ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آج ہم اس مجلس میں ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے خیال سے ہوں گے 50 سے اوپر لوگ ہوں گے۔ اگر میں سوال کر لوں کہ بھائی ہم میں سے کتنے لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی، تو ایک عجیب سی چیز ہوئی نا کہ اعتکاف کی کسی نے نیت ہی نہیں کی۔ حالانکہ اسلام میں یہ ایک بات صاف طور پر ذکر کر دی گئی ہے کہ اگر ہم نفل اعتکاف کی نیت کر لیں مسجد میں جب داخل ہو، تو جب تک بندہ مسجد میں رہے گا اللہ رب العزت اس کو اعتکاف کا ثواب دیتے رہے۔ کتنا وقت ہم مسجد میں بتا دیتے ہیں، مجلسوں کو سننے میں، ذکر و اذکار میں، نمازوں میں، ہم کبھی نیت نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کبھی اس اعتکاف کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر ہم نے نیت کر لی ہوتی تو مغرب سے لے کر اب تک تقریباً آدھا پون گھنٹہ ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں اس اعتکاف کا ثواب دے دیتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اپنے تمام اعمال میں نیت کو خالص کرنا ہے، اپنے تمام اعمال میں نیت صاف کرنی ہے اور پختہ اور مضبوط کرنی ہے۔ ہم نے آج یہاں پر 3 باتیں ذکر کیا، اور ان تینوں باتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کی ہم نے تشریح کی، اور تشریح یوں تھی کہ جو شخص دعوت الی اللہ کر رہا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، جس میں امر بالمعروف کا تذکرہ ہم نے فرمایا، اور یہ کہا وقال اننی من المسلمین، یہ کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر عمل میں نیت شامل حال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ اس سے بہتر کسی کا عمل یا کسی کا قول ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں اپنے قول و عمل کو درست کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور ہم اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار رہیں۔ لہذا بتائیں بھائی، جان و مال سے قربانی کے لیے ہم سب میں کتنے لوگ تیار ہیں؟ ابھی تشکیل ہے۔